نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تمام میرے حاضرین ناظرین، تمام حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب کو تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر گھر پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، ہر گھر میں گھریلو جھگڑے ہیں، ہر معاشرہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، گھر خراب ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں۔ اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خاص وجہ ہے جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں سب سے بڑھ کر صرف ایک سب سے زیادہ خوبی یہ ہے کہ وہ عفو درگزر کرنے والا ہے، عفو کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عفو کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، اتنی گناہ کرنے بیٹھتا ہے کہ وہ اگر خود بھی گننا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ اچھا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق کر بیٹھے ہو تو معافی مانگ لیجیے۔ یہ نہ کہیے کہ فلاں کا گناہ ہے تو لہٰذا وہی مجھ سے معافی مانگے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو غلطی دوسرے کی ہے تو آپ خود بھی جا کر معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی عزت بلند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رشتہ داری بھی بچ جاتی ہے، گھر بھی بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں عزت بھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے عفو کرنا سیکھیے۔ دیکھیے آج ہمیں کوئی چھوٹی سی ڈانٹ دے یا چھوٹا سا ہمیں دکھ دے یا چھوٹی سی ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم اس پر ایسے تڑپ جاتے ہیں کہ ہم اگلے کو مار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے دماغ جو ہے وہ چھوٹی اس لیے جو ہمارے ساتھ غلطی کی ہم اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں۔ ہمارے جو نبی تھے یہ سبق نہیں دیتے تھے، ہمارے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ عفو کرنے کا، معاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معاف فرما کر ہم کافروں کو معاف فرما کر یا جو ان کے ساتھ نقصان پہنچاتے تھے ان کو معاف فرما کر ہمارے سامنے ایک مثال پیش کر دی۔ وہ مثال کیا تھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو گئے، اپنی تلوار اس کی ایک شاخ سے لٹکا دی۔ ایک کافر آیا اور تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا اب کہو تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ حیران اور خوف زدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتا۔ اب دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما کر کتنی بڑی مثال قائم کر دی۔ لہٰذا یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ اس کو قتل کر سکتے تھے، مار سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ہمارے نبی نے معاف فرما کر مثال قائم کر دی۔ اسی طرح سے
فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودن عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے دعوت کی اور عمدہ زہریلا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی ہے کہ بذریعہ اسی وقت وہی اطلاع ملتی ہے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے۔ آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودن یہ اعتراف جرم بھی کر لیتی ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال اور دیتے چلوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر اس زور سے پکڑ کر کھینچی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن سرخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ بولا میرے اونٹوں کو گلاس سے لاد دو۔ یعنی کہ ایک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر وہ چادر کھینچی اور گردن کو بھی سرخ کر دیا، اور دوسرا زور زبردستی سے کہنے لگا کہ میرے اونٹوں کو گلا بھی پیش کرو۔ گلا اب کہنے لگا تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، اس لیے مجھے دے دو۔ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر پوچھا جو برتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا ہے کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ عربی بولا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ عربی نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ تم برائی کے بدلے برائی نہیں کیا کرتے۔ تو نبی اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کے اونٹوں پر جو اور کھجوریں لدوا دی اور کچھ باز برس نہ کی۔ یعنی کہ یہ دیکھیے ہمارے نبی کی مثال کہ جب حضرت وہ جو یعنی کہ شخص تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یعنی کہ گردن بھی ان کی سرخ کر دی اور اوپر سے اس سے مال بھی لے لیا گیا، لیکن پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جائے تو اس طرح کی اور کئی زیادہ مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو اسی طرح سے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں کو یا اپنے دشمنوں کو کافروں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، اس کی غلطی کو اگنور کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں